تو دیکھو اس کی باؤنڈریز متعین کر دی، اس سے آگے پیچھے تمہیں نہیں جانا۔ تو دیکھو کوانٹٹی متعین کر دی تاکہ کوانٹٹی کے اندر کوئی تعریف نہ ہو، پھر کوالٹی متعین کر دی، صوم وصال سے منع کر دیا۔ زمانے جاہلیت میں صوم وصال رکھا جاتا تھا، یعنی مسلسل روزے رکھتے ہیں، افطار نہیں کرتے، 2 دن کے مسلسل روزے، اس پہ کوئی افطار نہیں ہے، 2 دن بعد جا کے معمولی سا ایک گھونٹ پانی سے افطار کر لیا، تھوڑا سا ایک لقمہ کھا لیا، پھر روزہ، صوم وصال۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال سے منع کر دیا کہ روزے کی اس کوالٹی کو تم نے چینج کر دیا، اس کو اتنا ٹف کر دیا، اتنا مشکل کر دیا کہ آنے والی نسلوں پر کیا اس کا اثر پڑے گا، یہاں تک کہ یہ ابھی تم 2 دن رکھتے ہو، پتہ چلا آنے والی 2 ہفتے کے لیے بھوکے پھر رہے، اس میں اپنی جان کا بھی نقصان، اپنے ایمان کا بھی نقصان، ضعف اور کمزوری، یہ سارے جو مفاسد پیدا ہوں گے، لہذا فرمایا صوم وصال کی اجازت نہیں۔ ہاں یہ فرما دیا ایک صحابی کو، ایک دن آپ روزہ رکھ لیں، ایک دن افطار کر لیں، ایک دن روزہ رکھ لیں، ایک دن افطار کر لیں، فرمایا اس طریقے سے اگر آپ کر لیں گے تو کوئی مذاقہ نہیں۔ لیکن مسلسل روزے رکھنے سے ممانعت کر دی۔ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے، تو کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود تو رکھتے ہیں، آپ تو 2 دن مسلسل رکھتے ہیں اور ہمیں آپ منع کر رہے ہیں۔ آپ فرمایا تم میں میرے جیسا کون ہے؟ کون ہے تم میں میرے جیسا؟ مجھے تو رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتا اور پلاتا ہے، مطلب سحری جو اٹھ کے تم کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے خود سحری کھلا دیتا پلا دیتا رات میں، تو میرے جیسا تم میں کون ہے؟ لہٰذا تمہیں اجازت نہیں، لہٰذا مجھے وہ ضعف اور کمزوری پیدا نہیں ہوتی، لیکن اگر تم نے رکھا تو تمہیں ضعف اور کمزوری پیدا ہوگی۔ اب آپ نے ممانعت کر دی، منع کر دیا۔ تو اس کی کوالٹی میں اسی طریقے سے یوم شک کا روزہ رکھنے سے منع کر دیا کہ جب بادلوں کی وجہ سے آپ کو چاند نظر نہیں آیا، ابر آلود ہونے کی وجہ سے آپ نظر نہیں آیا، تو آپ نے 30 دن رمضان کے پورے کرنے ہیں، شعبان کے پورے کرنے ہیں۔ تو آپ نے سوچا کہ چلو یار پتہ نہیں کیا پتہ پیچھے چاند ہو اور رمضان شروع ہو چکا ہو، چلو یار آج ہم روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں یوم شک کا روزہ، یعنی رمضان ابھی یقیناً شروع نہیں ہوا، ابھی بات شک میں ہے، آپ اس دن روزہ یہ کہہ کے رکھتے ہیں کہ یار کیا پتہ ہو، لہٰذا رکھ لیتے ہیں، اس کو یوم شک کا روزہ کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یوم شک کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی، یعنی میری نافرمانی کی، تمہیں یوم شک کا روزہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ دیکھو کوانٹٹی کو کیسے لمٹ کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ آنے والی نسلوں کے اندر کہ ایسا نہ ہو کہ پتہ چلے رمضان کے 1 مہینے کے روزے کے بجائے 2 مہینے کے روزے ہو گئے، عید میں بھی روزے رکھے جا رہے ہیں، ایام تشریق میں روزے رکھے جا رہے ہیں۔ نہیں، اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ایک ٹیسٹ و امتحان لینا مطلوب ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے طریقے سے لے رہا ہے۔ تو کوانٹٹی کو بھی محدود کر دیا اور کوالٹی کو بھی متعین کر دیا کہ تم اس انداز سے، اور کوالٹی کے اندر ایک اور بات یہ کی کہ سحری کھاؤ، سحری کے بغیر روزہ نہ رکھو، اور فرمایا سحری کا کھانا یہ برکت کی بات ہے، برکت کی بات ہے، سحری کھایا کرو۔ اور فرمایا ہمارے روزوں کے درمیان اور یہود و نصارہ کے روزوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے، ہم سحری کرتے ہیں۔ اور آج اگر آپ غور کریں اس کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، اور آپ لوگ اس پر تنبیہ کریں، خاص ہماری جو نئی نسلیں، یوتھ جس کو کہتے ہیں، ہماری نئی نسلوں میں یہ سحری کا کنسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ سونے سے پہلے ہی برگر کھا لیا، پیزا کھا لیا، پیٹ بھر لیا، سوڈا پی لیا، کہ مما بس میں نے سحری کر لیا، مجھے اٹھانا نہیں، اب میں صبح 12 بجے اٹھوں گا۔ ماما بھی کہے اوکے اوکے آپ سحری کر لیجیے، سو جاؤ۔ نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سحری، یہ فرق ہے ہمارے درمیان اور یہود و نصارہ کے درمیان، اس لیے سحری کی پابندی ضروری۔ اور آج ہم میں یہ سحری کی جو پابندی اٹھتی چلی جا رہی ہے، یہ خطرناک ہے۔ بھلے آپ لیٹ نائٹ میں تراویح کے بعد آپ کے کھانا کھا لیا اور اب آپ کو تقاضا نہیں ہے، پھر بھی آپ سحری کے وقت اٹھیں، رات کو 4 بجے 4:30 بجے اٹھیں، اٹھ کے 2 کھجور کھا لے، بھلے ایک پانی کا گھونٹ ہی پی لے، ایک اٹھے ضرور۔ وہ جو سحری کے چند لقمے ہیں، فرمایا وہ باعث برکت ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ دیکھو اس کی کوالٹی کیسی بدلی کہ سحری کے بغیر روزہ نہ رکھو، سحری کے بغیر روزہ رکھو گے تو ایسا ہوا جیسے آپ نے پوری رات بھی روزہ رکھا ہے، رات بھی روزہ ہو گیا، دن بھی روزہ ہو گیا، تو وہ صوم وصال بن رہا ہے نا۔ تو دیکھو آپ تحریف دین کر رہے ہیں، تو یہ اس کی کوالٹی کے اندر تحریف ہو رہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں۔ اور پھر فرمایا سحری کرو تو آخر وقت میں سحری کرو، اور افطار کرو تو جلدی کرو۔
اب جب سحری تم آخر وقت میں کرو گے، اب 5:30 بجے مثلاً لیٹس سی آج کل سحری کے وقت ختم ہوتا ہے، اور آپ نے آخر وقت میں 5:15 بجے کھانا شروع کیا،